Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہیں, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اوبے دا میسج, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے, انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم, ڈف الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے, شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو سکون ملتا ہے, لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے, پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے, حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں, اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نعت پڑھنا اچھی بات ہے, بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملائے بھی حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, اس کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہے. تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا, لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا, وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. یہ ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے کون لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے, لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3, کیا 1 2 3, نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب, اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے, ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں. میں جیمز شندے پمپری سے آیا ہوں, اور میں ایک بجاج کا VRS لے کے ایک پرسن ہوں, VRS لیا ہوں بجاج سے. اور میں کل ہی اپنے ایک دوست سے, اسلام دوست سے میں سنا کہ ذاکر صاحب یہاں پر آئے ہیں اور وہ سب ہندو دھرم کے بارے میں اور کرسچن کے بارے میں جو سمانتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. تو میں کل یہاں 6 بجے آیا تھا, اور 6 بجے سے میں آپ کی ساری بات سنی, مجھے بہت آنند ہوا. اور آج بھی میں دوسرے دن بھی سمے کے پہلے یہاں آیا ہوں اور آپ کی ساری بات سنی, مجھے بہت ہی خوشی ہے. اور میں اس سب بات کے لیے
اللہ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی کچھ گیان دیا ہے سچ مچ آج کے یگ میں بہت ضروری ہے. اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں, میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں, اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال, ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے, اور وہ سوال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاسپل جو ہے جان کا گاسپل, اس کا جو 5واں ادھیائے ہے اس میں 19 سے لے کر 29 وچن جو ہے جو میں پڑھ چکا ہوں. میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے, میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو بائبل ہے, انگلش بائبل ہے, وہ پڑھیے سب کے سامنے اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. بھائی صاحب یہاں تقریر میں آنے کی خوش ہوئے, اور میں بھی خوش ہوں کہ آپ آئے ادھر. آپ عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے, میں بھی مانتا ہوں. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو, میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے, میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک, بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے, آپ پوچھیں میں جواب دوں گا. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے, 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تو اسی میں سوال ہے اور اس کا جواب بھی اسی میں ہے. لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وچن کیا سمجھاتے ہیں ہم کو. سوال پوچھے اپنا, سوال کیا ہے؟ وچنوں میں ہی سوال ہے, وچنوں میں ہی جواب ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے سنائیں اور اس کا اگر سب کو سمجھائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. آپ نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے لے کر 29 تک. ہاں 10 وچن 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے 29 تک. یس ٹھیک ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے, بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. یہ جو ورسز میں نے پڑھی, میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں, کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے, جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا, میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا. بیٹے بہت ہے, آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے, افریم, اسرائیل, آئزیک, بہت بیٹے, لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the Spirit of God is son of God, جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے, میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں, لیکن ببلیکل طریقے سے, ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. لیکن جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ ان نے مردوں میں جان ڈالی, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہوں تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ
اگر آپ غلط طریقے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے, آپ بری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے, یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ ہی چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے ہیں کانٹیکسٹ پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر, آگے کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses, Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں, میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. راجیش پوار, آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم نبی نے بھی حج کیا ہے اور محمد نبی نے بھی حج کیا ہے, کیا عیسیٰ نبی نے بھی حج کیا ہے؟ میں نے اچھا سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا؟ میں خود کوئی آیت نہیں جانتا ہوں قرآن میں جس میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا. نہ کوئی ڈائریکٹ ریفرنس ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیے. لیکن بائبل میں یہ ذکر ہے کہ جو کوئی مکہ کی وادیاں میں جاتا ہے اس کے اوپر سلامتی رہتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیے کہنے میں یہ نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ سارے پیغمبروں نے حج کیا کہنے یہ میں نہیں جانتا ہوں. اسلام میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حج فرض ہے. ابھی مسلمان کو اگر وہ حیثیت رکھتا ہے مالی حالت سے یا صحت سے, اسے کم سے کم ایک بار تو حج کرنا چاہیے, اس کے لیے فرض ہے. I'm Amreen, I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? بہن کا سوال تھا, جب وہ کرسچن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور مانتے خدا کے بیٹے ہیں, تو کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم بحث کر سکے یا
उन तक पैगाम पहुंचाए। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हैज गॉट सन्स बाय द टन्स। बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे। बाइबल में बहुत से बेटे अल्लाह के, बाइबल में लिखा है आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा था, इसराइल अल्लाह का बेटा था, एफ्राइम अल्लाह का बेटा था। एंड बाइबल में लिखा है बुक ऑफ रोमन्स में चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 में, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो कोई अल्लाह की बात मानता है वो अल्लाह का बेटा है। तो कहने के लिए हम कहते हैं ना अल्लाह का बंदा है, अल्लाह मियां की गाय है, तो उस तरीके से कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, हमें कोई एतराज नहीं उस सेंस में, उस सेंस में जिस सेंस में वो अल्लाह की बात मानता है, इसीलिए अल्लाह का नेक बंदा है। तो उस तरीके से बाइबल में कई अल्लाह के बेटे हैं, खुदा के बेटे। लेकिन ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम खुसूसन बेटा है, ही इज द बिगॉटन सन। और वो कोट करते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life। बाइबल में और भी बिगॉटन सन है, लेकिन जब मैं पूछता हूं ईसाई से बिगॉटन की मानी क्या है, वो ईसाई जवाब नहीं देता है। क्यों? जो अंग्रेजी जानता है वो चुप हो जाएगा। बिगॉटन मतलब सायर्ड बाय गॉड। बिगॉटन मतलब ये बिगॉटन जो चीज है, जन्ना, जन्ना किसे कहते? वो जन्ना जानवरों की चीज है, सेक्स। इट बिलोंग्स टू द फंक्शंस ऑफ सेक्स ऑफ द लोअर एनिमल्स। ये खुदा के लिए कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता कोई भी। इसीलिए कुरान में लिखा है ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। और ये लफ्ज जो बिगॉटन है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations। ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन एक नया एडिशन है, रिवीजन है बाइबल का, जिसने 32 माहिर ईसाई स्कॉलर्स मिलके इसको रिवाइज किए, इसको सुधारे, और 50 बड़े क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजर्स ने सपोर्ट किया। ये बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन। इसमें ये स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये लफ्ज बिगॉटन इज एन इंटरपोलेशन, इज अ कंकॉक्शन, इज अ फैब्रिकेशन, वो एक मिलावट है, उसे बाइबल के बाहर फेंक दिया। तो अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, ये लफ्ज बिगॉटन है ही नहीं, क्योंकि कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है लम यलिद वलम युलद। सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 3 में, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। तो जो वर्स के जरिए, जो लफ्ज के जरिए क्रिश्चियन लोग बात करते, वो लफ्ज क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते ये मिलावट है और बाइबल के बाहर फेंक दिए है। My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, you know, which the life I never led before. It was like so beautiful and I couldn't explain, I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, ki what is Allah. Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, oh, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening, all alone, I'm over here to listen to you. The faith, you know, the confidence, the faith in whatever I asked, like, no, I want this. And I do get that.
But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain? Who is Allah? What is Allah? Sister asked a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. Fine. Good. You're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े, और चंद महीने पहले 2-3 महीने पहले उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है, और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के बाद कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है। वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे। किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहूं। बहन, आज जो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों में, तो जो आज आपने यहाँ सुना वो आज जाके कहो अपनी वालदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी। एक शख्स जो अपने आप को ज़ाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताब में भी है, और हिंदू मज़हबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है, और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं। जहाँ तक कि अल्लाह का ताल्लुक़ है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूँ, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़हब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स, और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मज़हबी किताबों से, उस दिन एक हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि हर मज़हब में ज़रूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है, और सिर्फ़ हमें इसकी इबादत करना चाहिए। तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन हैं, इस्लाम के मेन रुकन है जो कलमा भी है कि मानो कि एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं। ये ज़रूरी है मानने के लिए, कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए। मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफी बात मत करो। ये मत कहो कि इसमें ये गलत लिखा है, ये मजहबी किताब में हिंदू में ये गलत है, ये मत कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते। लेकिन जब आप इस्लाम कबूल किए और इस्लाम पे अमल करना शुरू किए, आपको यह एहसास दिलाना होगा अपने घर वालों को कि आप एक और बेहतरीन इंसान हैं। आप जो पहले थे वो दूसरे इंसान हैं, और आज जो है वो और दूसरे इंसान हैं। आपको अपनी वालदा से और मोहब्बत करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वालदा के पैर के नीचे जन्नत है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है। तो आपको यह एहसास दिलाना होगा
کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں, آپ آپ کے والد سے اور محبت کرتے, جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع کرو. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے, وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو, تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے, اور آہستہ آہستہ پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو. وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے, کچھ ہفتے لگے, کچھ سال لگے. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, ہم صرف ذکر کرتے. اسی طریقے سے آپ دعوت دیجئے آپ کے گھر والوں کو, اور بعد میں اللہ پہ چھوڑیے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جی دوستو, امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور پسند بھی آ چکی ہوگی. یقیناً اگر بندہ سوچ لے, جتنے بھی لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوالات کرتے ہیں, مختلف کویسچن ان سے پوچھتے ہیں, طرح طرح کے اشکالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ ہے اور وہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بندہ خود سوچے, ٹھیک ہے نا, اور اسٹڈی کر لے, مطالعہ کر لے, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سیدھا راستہ انسان کو دکھاتا ہے. صراط مستقیم جسے کہا جاتا ہے, آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. اور جب بندہ سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے تو پھر وہ ایک مقصد اور ایک منزل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچتا, وہ بھٹک جاتا ہے. اسی لیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو بہت سے مشکلات سے, بہت سے پریشانیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. گھریلو پریشانی ہو, یا اس طرح خاندانی پریشانی ہو, یا اس طرح کوئی اور مسئلہ ہو, کیونکہ جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کے مطابق جب بندہ چلتا ہے تو انسان پریشانیوں سے بچ سکتا ہے, انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی, مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ان تعلیمات کے مطابق چلتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اب یہ قرآن سب سے پہلے آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, یہ رہنمائی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. تو یہ کتاب پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے, رہنمائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو بندہ اس کے مطابق اپنا زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے, پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کے مطابق اپنا زندگی گزارنا شروع کر دے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے. اور ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن اور احادیث. ہم جب قرآن اور احادیث کے مطابق چلیں گے ہم کامیاب ہوں گے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو شخص دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. دو چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب, اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, احادیث. اس کے مطابق جو بندہ بھی چلتا ہے اللہ رب العزت انہیں گمراہی سے محفوظ فرمائیں گے. اور راحت اور سکون جو انسان کو ملتا ہے اور دین حق, دین اسلام پر چلنے میں اسے مل جاتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ, کہ جو مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو نیک عمل کر لے ہم انہیں چین, سکون, راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے. تو انسان کو جو چین, سکون اور راحت والی زندگی ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ جب اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب انسان جو ہے نا شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے
اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو طرح طرح کے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جس سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال ہوا، تو مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے اس بات کی کہ راحت اور سکون انسان کو دین حق، دین اسلام پر چلنے میں مل جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔